الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تین باتیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو کہ معافی کو اور درگزر کرنے کو اپنے لیے لازم پکڑ لو، اور معافی کا اور درگزر کرنے کا رویہ اپنے لیے اختیار کرو، وامر بالعرف اور اچھائی کا حکم کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور بے وقوفوں کے ساتھ مت الجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایمان والے کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بے حیا آدمی کو اور فحش گو آدمی کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ ان دونوں کے بارے میں مختصر طور پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات حقیقت ہے کہ حسن معاشرت اور حسن اخلاق کسی بھی معاشرے کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنے ماحول کو اور معاشرے کو، سوسائٹی کو اچھا بنانا چاہتا ہے اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حسن معاشرت اور دوسرے حسن اخلاق۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی جماعت یا سوسائٹی کے اندر پائی جائیں گی تو یقیناً اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو کامیاب ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ اور مانع نہیں بن سکتی۔ لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر حسن معاشرت اور حسن اخلاق یہ دونوں چیزیں مفقود ہوتی ہیں، نہ حسن اخلاق ان کے پاس ہوتے ہیں نہ حسن معاشرت ان کے پاس ہوتی ہے، تو پھر اس کی ناکامی کو بھی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اگر انسانی معاشرے کے اندر حسن اخلاق نہیں ہے، حسن معاشرت نہیں ہے، تو پھر اس معاشرے کی، اس جماعت کی اور اس سوسائٹی کی، اس قوم کی ناکامی پکی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اس معاشرے کے اندر پائی جائیں گی، حسن معاشرت اور حسن اخلاق، تو پھر اس معاشرے کی کامیابی کو کوئی چیز رکاوٹ اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں، اور انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کے اخلاق کا اچھا ہونا۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے عمدہ اخلاق ہم سب کے آقا پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں، اچھے اخلاق کا اتمام کر سکوں۔ اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک آیت نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں شروع سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان اس زمین کے اوپر آئیں گے، اس دھرتی کے اور اس کائنات کے اوپر آئیں گے، ان سب میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور سب سے اعلیٰ اخلاق اگر کسی ہستی اور کسی ذات کے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق کی اعتبار سے اس کائنات کے سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ انسان اگر کوئی ہے تو وہ ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مزید یہ سب سے اعلیٰ اخلاق پر ہمارے پیارے پیغمبر، اور ہم اسی پیارے پیغمبر کے امتی ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے نبی کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں اور اس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر ایک امتی کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ جب ہمارے نبی کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے پیمانے پر فائز ہیں تو ظاہر ہے امت بھی تو ایک نرالی شان ہونی چاہیے، امت کے اخلاق بھی ساری امتوں سے نرالے ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ جب سارے انبیاء میں سب سے نرالے ہمارے نبی ہیں تو ساری امتوں میں سب سے نرالی یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونی چاہیے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر سے اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو وہ حسن اخلاق کا ہے۔ آج ہمارے اخلاق میرے عزیزوں اچھے نہیں ہیں۔ آج ہمارے اخلاق اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اعتبار سے پیروی کرنے والے۔ آج ہم اپنا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب اس نعرے کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے تو صرف یہ کھوکھلا دعویٰ ہے اور کھوکھلا نعرہ ہے۔ اس لیے کہ دعویٰ اس وقت کیا جاتا ہے جب دعوے کی دلیل انسان کے پاس مضبوط ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس دعوے کی مضبوط دلیل نہیں ہے تو پھر وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر دعویٰ کرے گا تو اس دعوے میں وہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ دلیل اس کے پاس مضبوط نہیں ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم نے کیا ہے تو اس کی دلیل بھی ہمارے پاس میں مضبوط ہونی چاہیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اور ہدایت کے مطابق اگر کوئی انسان زندگی گزارے گا تو تب جا کر کے یہ انسان اس دعوے میں سچا ہوگا۔ اگر ان چیزوں میں کمی ہے تو پھر اس کا یہ دعویٰ مضبوط نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آج اگر ہمارے اندر کمی ہے کسی چیز کی اور سب سے زیادہ کمی ہے تو وہ حسن اخلاق کی کمی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیارکم لأہلی، حسن اخلاق کی سب سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ آج ہمیں جہاں سے حسن اخلاق کی شروعات کرنی چاہیے تھی ہم نے وہاں سے شروعات نہ کر کے بلکہ اس کو ایک الگ لیول پر اپنے طریقے سے ہم لے کر کے گئے ہیں، اور حسن اخلاق کا نام ہم نے دوسری چیز کو دے دیا ہے۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر اعلیٰ اخلاق کا حامل وہ انسان ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے ہوں۔ لیکن آج جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے جو اخلاق ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، جب ہم کسی اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں ہم جو آنے والا گراہک ہوتا ہے، آنے والا ہم سے کوئی سامان خریدنے والا یا تجارتی معاملہ کرنے والا ہوتا ہے، تو ہم اس کے سامنے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح اپنے اخلاق پیش کرتے ہیں کہ اس سے اچھے اخلاق تو نہیں ہو سکتے۔
لیکن جب یہی انسان اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر قدم رکھتا ہے تو پھر یہی انسان چنگیز خان بن جاتا ہے، یہی انسان ایک جلاد بن جاتا ہے۔ اسی انسان کے ماتھے کے اوپر جو باہر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، جب یہ انسان گھر کی چار دیواری کے اندر گھستا ہے تو اس کے ماتھے کے اوپر شکنیں پڑ جاتی، اس لیے کہ اس انسان کے پاس میں اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اچھے اخلاق کی شروعات اگر ہونی چاہیے تھی تو اپنے گھر سے ہونی چاہیے تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے تھا، اپنی اولاد کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے تھا۔ آج حسن اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے نہ باپ میں اور باپ اور بیٹوں میں تعلقات اچھے ہیں، نہ ماں اور بیٹیوں میں تعلقات اچھے ہیں، نہ یار رشتہ داروں میں تعلقات اچھے ہیں، اس لیے کہ حسن اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج بیٹا اپنے باپ کو اپنے لیے ظالم سمجھتا ہے، اور باپ ہے کہ اس سے بڑا ظالم اس کے لیے بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی اور جس حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، اگر انسان اس تعلیم کو اپنائے گا تو میرا عزیزو یہ معاشرہ کامیاب ہوگا، ورنہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے؟ اولاد کے اعتبار سے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی۔ آپ اولاد کو غلط کام کرنے سے روکے تو وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائے گی، لیکن پھر اسی روش پر چلی جائے گی۔ اور غلط کام تو غلط کام، آج اگر ایک باپ اپنی اولاد کو اچھا کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر ایک باپ اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان نماز سے اچھا کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اگر ایک باپ اپنی اولاد کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تو باپ کا یہ کہنا، نماز کے لیے کہنا، اس اولاد کے حق میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کی آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے ایمانی اعتبار سے اس سے بڑھ کر کے کوئی دعوت اپنی اولاد کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو، اولاد کہتی ہے کہ نہیں پڑھتے۔ اولاد آج باپ کا یہ کہنا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بیٹا جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لے، باپ کے کہنے پر مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایک باپ کسی اپنی اولاد کو کسی غلط کام سے، غلط صحبت سے، غلط طریقے سے اور غلط لوگوں کی صحبت سے روکتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کو ہی لوگ غلط کہتے ہیں، اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ بہت سارے دوستوں کے اندر یہ تذکرہ چلتا ہے کہ میرا باپ ایسا ہے، کہ میرا باپ اس انسان کے پاس بیٹھنے سے روکتا ہے، یہ کام کرنے سے روکتا ہے، فلاں کام کرنے سے روکتا ہے۔ اس انسان کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو میرا باپ ہے، اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی انسان اپنی اولاد، اپنے ایک انسان کے حق میں اچھا سوچ سکتا ہے تو باپ سے اچھا کوئی اور نہیں سوچ سکتا۔ باپ ایک اپنے بچے کے لیے جتنا اچھا سوچ سکتا ہے، جتنی اچھی سوچ ایک باپ رکھتا ہے، اس سے اچھی سوچ معاشرے کا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے ساتھ میں یا کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ حتیٰ کہ ایک استاذ بھی اپنے بچے کے ساتھ میں اس طرح کی اچھی سوچ نہیں رکھ سکتا جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے۔ باپ حتی الامکان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ آج سارے باپ کی محنت جو ہے وہ اولاد کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب بنانے کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ بھی ایک بات الگ ہے، لیکن چاہتا یہی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے، میری جو اولاد ہے، آج میں کامیاب نہیں ہوا، کامیابی کی دہلیز پر میں نہیں پہنچا، لیکن جہاں جس مقام کو میں حاصل نہیں کر پایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اس مقام کو حاصل کرے۔ یہ ایک باپ کی کوشش ہوتی ہے۔ باپ کے علاوہ جتنے لوگ معاشرے میں رہتے ہیں سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک باپ ہی ایسی شخصیت ہے جو اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتا، لیکن اسی باپ کے بارے میں اولاد یہ تبصرہ کرتی ہے کہ میرا باپ مجھے فلاں کے پاس بیٹھنے سے روکتا ہے، میرا باپ فلاں کام کرنے سے روکتا ہے، میرا باپ وہاں جانے سے مجھے روکتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج باپ جو ہے وہ اولاد کا دشمن اور اولاد باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ باپ اولاد کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد باپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے تو میرے بھائیوں، ہم نتیجے پر اس پر پہنچیں گے کہ آج اگر کسی چیز کی ہمارے معاشرے کے اندر کمی ہے تو وہ حسن اخلاق کی کمی ہے۔ اس لیے کہ باپ کے اچھے اخلاق نہیں تھے، اس لیے اولاد کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑا۔
اولاد کے اچھے اخلاق نہیں ہیں، اس لیے کل اس کی اولاد پر اس کا اثر اچھا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، آپ جیسا کرو گے ایسا بھرو گے، اور یہاں نہیں بھرو گے تو دنیا آخرت میں جا کر کے بھرو گے۔ تو اس لیے اپنے اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک باپ جب بسا اوقات انسان جو ہے وہ گھر کے اندر آتا ہے تو بہت سارے گھروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی ابو جی آلے چپ ہو جاؤ، ابو جی آلے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ جب باپ کا درجہ شفقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دیا ہے، لیکن جب انسان اتنا ظالم بن جاتا ہے اور اخلاق کے اعتبار سے بالکل خالی اور کورا ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ہمیں معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب یہ باپ اپنے آپ کو ظالم تصور کر لیتا ہے اور ظالم اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو پھر اولاد اپنے دل کی بات جا کر کے کس سے کرے گی؟ ظاہر ہے جب باپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کوئی بات اپنے طور پر رکھ سکے، تو جب وہ باپ کے سامنے اپنی بات کو نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے رکھے گا۔ اس لیے کہ جو بات انسان کے دل میں آ گئی ہے اس کا ظاہر ہونا اب یقینی ہے، آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو دوسروں کے سامنے ہوگی۔ جب اولاد کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے تب اس کا اظہار ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں گے کہ اولاد جو ہے وہ ہم سے ہر طرح کی بات کر سکے تو اولاد آپ کے سامنے بات کرے گی۔ اگر آپ اس طرح نہیں بنائیں گے بلکہ آپ کا جو گھر کے اندر رتبہ ہوگا وہ ایک داروغہ کا اور ایس ایچ او صاحب کا رتبہ ہوگا کہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا فوراً بچوں نے باتیں کرنا بند کر دیا، جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا سب ادھر ادھر ہو گئے، کوئی بیٹھنے کا ماحول نہیں ہے، کوئی اس معاشرے کا اور اسی طریقے سے حسن معاشرت کا ماحول نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہوتا کس وجہ سے ہے اس کے بارے میں کبھی آپ غور و فکر کرنا، اس لیے کہ آج ہم سب جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اس معاشرے سے الگ نہیں ہیں، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ جس میں آج اخلاقی اور حسن اخلاق نام کی کوئی چیز میں سمجھتا ہوں کہ باقی نہیں رہی۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ، 1-2% آدمی ایسے ہیں کہ جس کے پاس میں اچھے اخلاق کا مالک وہ انسان ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم معاشرے کو کامیاب اور بامراد بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا، ورنہ جب انسان کے اور معاشرے کے اخلاق اور قوم کے اخلاق بگڑتے ہیں تو پھر آنے والی جو نسل ہے اس سے کہیں زیادہ تباہ و بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کیسے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ میں کیسا تھا؟ آج ہمارے گھروں کے اندر سے یہ چیز غائب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کبھی پیار سے ان کا نام بگاڑ کر کے پکارا کرتے تھے۔ نام بگاڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں چنٹو پنٹو کالا پالا اس طرح کی چیزیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں، اس طرح کے نام بگاڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو، لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو۔ لیکن ایک ہوتا ہے پیار میں نام بگاڑنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو رنگ تھا وہ زیادہ سرخی اور لال کی طرف مائل تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی پیار سے پکارا کرتے تھے یا حمیرہ۔ حمیرہ کے معنی آتے ہیں لالی کے۔ تو اس طرح کا نام اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ میں پکارے گا، اپنی بیوی کو اس طرح کا نام لے کر کے پکارے گا جس کے اندر پیار کا اظہار ہو، جس کے اندر پیار کی شدت ہو، تو وہ بیوی آپ سے زیادہ پیار کا اظہار آپ کے ساتھ میں کرے گی۔ لیکن جب آپ نے اس کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے تو آپ نہ تو ان الفاظ کے ساتھ پکار سکتے ہیں اور نہ پھر وہ آپ کے ساتھ میں پیار کا اظہار کر سکتی۔ آج کا نوجوان آپ دیکھیں، معاشرہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان دوسری عورتوں کو، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو آئی لو یو کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں۔ لیکن آئی لو یو کا مطلب کیا ہے؟ اگر اسی آئی لو یو کے لفظ کو انسان جہاں وہ استعمال کرتا ہے وہاں استعمال نہ کر کے جہاں اس کے استعمال کی اجازت ہے اور زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اگر اسی لفظ کو یہاں پر استعمال کرے گا تو اس کا جو اثر ہوگا وہ بہت زیادہ معاشرے کے اوپر پڑے گا۔ آج کا نوجوان جب دوسرے کی بہو بیٹیوں سے آئی لو یو کہتا ہے
تو پھر اپنے گھر کے پیار کو انسان بھول جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ آئی لو یو کہنا ہے، آئی لو یو کا مطلب کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا اچھا چاہتا ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آئی لو یو کا مطلب یہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ بس تو اور میں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہمیں آئی لو یو کہنا ہے تو اپنی ماں سے جا کر کے کہو جا کر کے، ماں میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ کو آئی لو یو کہنا ہی ہے تو اپنی بہن سے کہو کہ بہن میں تجھے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا معین اور مددگار ہوں، میں تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ آپ جا کر کے کہیں اپنی بیوی سے آئی لو یو، بیوی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت ہی زیادہ پسند اور لائک کرتا ہوں۔ آج ہم نے اس لفظ کا جہاں استعمال ہونا چاہیے تھا، اس لفظ کا ان لوگوں کے اوپر استعمال نہیں کیا، اور دوسروں کے لیے جس کو شریعت نے بالکل حرام کام قرار دیا ہے، اس لفظ کا جا کر کے استعمال وہاں کر رہے ہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب غلط نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے بارے میں کہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معاذ انا احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انگلش میں اس کا مطلب یہ ہوگا، اے معاذ آئی لو یو، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو رہے، اس لیے اس الفاظ کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے۔ اگر ان الفاظ کا مطلب ان الفاظ کو وہاں استعمال نہ کر کے یہاں استعمال کیا جاتا تو اس کا مطلب جو ہے وہ غلط نہ سمجھا جاتا۔ تو میرے عزیزو، آج معاشرے کے اندر ہمیں سوچنا پڑے گا، اپنے ماحول کو درست بنانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اخلاق ایسے تھے۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے ہیں، اور بچپن سے ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا تھا۔ 10 سال تک ایک زمانہ بیٹھتا ہے، 10 سال ایسا نہیں کہ 10 دن یا 12 دن بیٹھتے ہوں، ایک عرصہ بیٹھتا ہے۔ بہت بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے اور 10 سال کے اندر جوان دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 10 سال تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس 10 سالہ دور خدمت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ مارنے کی تو بات الگ ہے، وہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس 10 سال کی مدت میں کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے لیے کہا اور اتفاق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر پائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر چلایا نہیں ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی ہے، ان کی پٹائی نہیں کی، بلکہ ان کی اصلاح کی ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو ہم نے یہ کام دیا تھا، یہ کام ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا کوئی بات نہیں، پھر کر لیں۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس انسان جو ہے مجبوری میں مزدوری کرتا ہے، اگر کوئی انسان ہمارے پاس مجبوری میں مزدوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دن میں کم از کم 100 گالیاں تو اس کے لیے آپ جو ہیں وہ طے کر کے رکھتے ہیں کہ فلا فلا گالی مجھے اس مزدور کو دینی ہے۔ اور اس دھرتی کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو انسان ٹھیکے داری کرتا ہے اس سے بڑا گلیا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا گالی دینے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کے ماتحتی میں 2-4 لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس سے زیادہ گالی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، اور آپ کا اور ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہوں گے، ہمارے بارے میں اچھا خیال کرتے ہوں گے، یا ہمارے بارے میں کہیں اور جا کر کے اچھے تبصرہ کرتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو، بلکہ جیسا ہم انسان کے ساتھ میں معاملہ رکھیں گے وہ انسان اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ میں کرے گا، اور ہمارے اوپر تبصرے بھی دوسروں کے سامنے جا کر کے اسی طرح کرے گا۔ آج ہم اپنے ماتحت ایک دن کے لیے کوئی مزدوری کرنے کے لیے آتا ہے، 100 گالیاں اس کو سننی پڑتی ہیں، اور اگر مستقل اس کے ساتھ میں کام کرنے لگ جائے تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس کو کتنی گالیاں ملیں گی، کیا اس کو برا بھلا اور کیا تانے دینے اس کو سننے پڑیں۔
میرے عزیزو، ہمارا معاشرہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گو سے اور بے حیا آدمی سے نفرت کرتے ہیں۔ فحش گو کا مطلب کیا ہے؟ فحش گو کا مطلب یہی گالی ہے۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اپنی زبان سے وہ نکال کیا رہا ہے، دوسرے کی ماں بہنوں کو گالی دیتا ہے، دوسرے کی بیٹیوں کو لے کر کے اس کو گالی دیتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے، تو یہی ہے فحش گو کا مطلب۔ انسان نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر کیا پڑے گا، انسان نہیں سمجھتا کہ اس کا جو ہے سامنے والے کو کتنی پریشانی ہوگی، لیکن بس تانے دینے والا، اور جو تانا کرتے دیتا ہے، لعنت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا ایک اس مسلمان کے اندر اسلام اور ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک مسلمان کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہ تانے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فحش گو ہے، بد کلامی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اگر کسی انسان کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہیں۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تانے دینے والا اور اسی طریقے سے فحش گوئی کرنے والا، لعنت کرنے والا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکا سچا مسلمان نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے معاشرے کو سلجھانے کی، سمجھانے کی اور اصلاح کی، اور سب سے زیادہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہوں گے، جب ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہوں گے تو کل انہی بچوں کے ذریعے سے ایک معاشرہ وجود میں آئے گا جو اخلاقی اعتبار سے اور حسن معاشرت کے اعتبار سے بہت عمدہ ہوگا۔ یہ اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، اور آنے والا جو معاشرہ ہوگا وہ دین کی نسبت سے قائم ہوگا۔ اس لیے اس بات کا صاف طور پر خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھے بنانے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔